درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخ پوری صاحب کی آواز میں. اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان. اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات. تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم دو نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ. محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. www.darsequran.com. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. صدق اللہ العظیم. آج کے درس کا آغاز سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 سے کیا جا رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں من اجل ذالک، اسی وجہ سے. کس وجہ سے؟ یعنی قتل کے ان مفاسد کی وجہ سے، قتل کی ان خرابیوں کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ فرض کر دیا. آپ سن چکے ہیں کہ اس سے پہلے حابیل اور قابیل کا واقعہ ذکر ہوا تھا کہ قابیل نے حابیل کو حسد کی بنا پر قتل کر دیا. تو یہاں پر یہ فرمایا کہ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر فرض کر دیا. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اس قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر فرض کر دیا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ قتل کی ان خرابیوں کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا، یہ لازم کر دیا، یہ حکم فرض کر دیا انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جس نے خون کا بدلہ لینے یا زمین پر فساد کی سزا کے بغیر کسی ایک نفس کو قتل کیا، کسی ایک جان کو، کسی ایک ذات کو، کسی ایک شخص کو قتل کیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو ایسے ہے کہ گویا اس نے سارے انسانوں کو قتل کیا. جس نے ایک نفس کو قتل کیا، ایک انسان کو قتل کیا. اور یہ بھی سن لیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ من قتل مؤمنا، جس نے مومن کو قتل کیا. مومن کو قتل کرنا بھی سزا ہے، لیکن مطلقاً انسان کو بھی بغیر کسی جرم کے قتل کرنا یہ بھی سزا ہے، چاہے وہ مومن نہ بھی ہو. کافر کو بھی بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی وجہ کے قتل کرنا یہ جائز نہیں ہے. اور یاد رکھیے کہ کفر ایسا جرم نہیں جس کی وجہ سے کسی کا قتل کرنا جائز ہو جائے. کفر ایسا جرم نہیں ہے جس کی وجہ سے کسی کا قتل کرنا جائز ہو جائے. اسلامی مملکت میں بہت سارے عیسائی بھی رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں اور سکھ بھی رہتے ہیں، لیکن یہ ایسا جرم نہیں کہ ہم کہیں کہ اس کی وجہ سے ان کا قتل کرنا جائز ہے. اگر وہ پرامن طریقے سے رہتے ہیں تو اس کافر کو اور ذمہ کو قتل کرنے کی وہی سزا ہے دنیا میں جو ایک مسلمان کو قتل کرنے کی سزا ہے. تو کفر ایسا جرم نہیں جس کی وجہ سے کسی کا قتل کرنا جائز ہو جائے. تو جب کسی بھی انسان کو، چاہے وہ کافر، مشرک، بت پرست،
आतश परस्त, यहूदी, ईसाई, सिख, हिंदू, बुद्ध मत कोई भी हो, उसे कत्ल करना बगैर जुर्म के जायज नहीं है। तो एक मुसलमान को बगैर किसी जुर्म के कत्ल करना कैसे जायज हो सकता है? अल्लाह कह रहे हैं एक नफ्स को कत्ल करना, एक नफ्स को कत्ल करना ऐसे है गोया कि सारे इंसानों को कत्ल करना। तो एक मोमिन को कत्ल करना कितना बड़ा जुर्म होगा और इसकी कितनी बड़ी सजा होगी। कितना बड़ा जुर्म है एक मोमिन को कत्ल करना कि फरमाया गया कि अगर सारी दुनिया वाले एक मोमिन के कत्ल करने में शरीक हो जाएं तो उन सबको कत्ल करना उसके बदले में जायज होगा, एक मोमिन का कत्ल करना। तो फरमाया कि जिसने एक मोमिन को कत्ल किया, एक नफ्स को कत्ल किया, एक इंसान को कत्ल किया बगैर किसी जुर्म के, न तो किसी खून के बदले में कत्ल किया, न जमीन पर फसाद के जुर्म में कत्ल किया, तो ऐसा है गोया कि उसने सारे इंसानों को कत्ल किया। इसलिए कि जीने का हक हर इंसान को हासिल है, चाहे उसका अकीदा कोई भी हो, उसे जीने का हक हासिल है। और हर इंसान को कत्ल से तहफ़्फ़ुज़ का हक भी हासिल है। लिहाजा जो शख्स एक इंसान को कत्ल करता है तो गोया कि वो पूरी इंसानियत पर जुल्म करता है, इंसानियत से जीने का हक छीनता है, कत्ल से महफूज रहने का हक छीनता है। तो फरमाया कि वो ऐसे है गोया कि उसने सारे इंसानों को कत्ल किया। वमन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, और जिसने किसी एक नफ्स को बचा लिया, एक जान को बचा लिया, कत्ल होने से बचा लिया, मरने से बचा लिया, अल्लाह कहते हैं ऐसे है गोया कि उसने सारे इंसानों को बचा दिया, सारे इंसानों को उसने जिंदगी अता कर। अंदाजा कीजिए कितना बड़ा अमल है, कितना बड़ा अमल जो इंसान को, जो नफ्स को, जो किसी शख्स को कत्ल होने से बचा ले, बीच में पड़ जाए। अल्लाह हमें माफ फरमाए, हम तो ऐसी हरकतें करते हैं कि कत्ल तक नौबत पहुंच जाए, चुगली लगाकर, गीबत करके, भड़काकर, गुस्सा दिलाकर, मुश्तइल करके, हम तो ऐसी हरकतें करते हैं। जबकि एक हदीस अल्लाह के नबी की ये भी है, फरमाया कि वो शख्स जिसने किसी मोमिन के कत्ल में एक बात कहकर हिस्सा लिया होगा, खुद कत्ल नहीं किया, मोमिन पर हथियार नहीं उठाया, कोई बात कही जो मोमिन के कत्ल का सबब बन गए, फरमाया कि ये शख्स क़यामत के दिन उठेगा तो इसके माथे पर लिखा होगा हाजा आइसुन मिन रहमतिल्लाह, ये वो शख्स है जो अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद है। शराबी ना उम्मीद नहीं, जानी ना उम्मीद नहीं, लेकिन ये शख्स जिसने एक मोमिन के कत्ल में किसी को भड़काकर, गुस्सा दिलाकर, लगाई बुझाई करके, कोई बात कहकर हिस्सा लिया, फरमाया कि इसके माथे पर लिखा होगा कि ये वो शख्स है जो अल्लाह की रहमत से मायूस है। तो एक तरफ कत्ल करवाने वाला इतना बड़ा मुजरिम और दूसरी तरफ कत्ल से बचाने वाला अल्लाह की नजर में इतना बड़ा नेक अमल करने वाला कि अल्लाह फरमाते हैं ऐसे है गोया कि उसने सारे इंसानों को बचा लिया। वलक़द जाअतहुम रुसुलुना बिलबय्यिनात, और उनके पास हमारे रसूल आ चुके वाज़े दलाइल लेकर। मालूम होता है कि ये जो हुक्म है ये सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं सुनाया, बल्कि आपसे पहले भी जितने रसूल और अंबिया आए उन्होंने भी अपनी अपनी उम्मत को ये हुक्म सुनाया। क्या कि जिसने एक को कत्ल किया वो ऐसा है गोया कि उसने सबको कत्ल किया, जिसने एक को बचा लिया वो ऐसा है गोया कि उसने सबको बचा लिया। तो फरमाया कि उनके पास हमारे रसूल वाज़े दलाइल लेकर आ चुके और सब इन तक
ہمارے اس حکم کو پہنچا چکے. بنی اسرائیل کا خاص طور پر ذکر کیا اس لیے کہ بنی اسرائیل وہ پہلی امت ہے جس پر یہ حکم کتابی شکل میں نازل ہوا. مگر نہ یہ حکم تو پہلے سے بھی تھا، لیکن کتابی شکل میں، تحریری شکل میں سب سے پہلے یہ حکم جس امت پر نازل ہوا وہ امت بنی اسرائیل کی تھی. اور پھر انہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی گویا کہ اپنی امت کو یہ حکم سنایا. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دنیا میں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ انسانوں کا خون بہانے میں ان لوگوں کا حصہ ہے جو اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کا تو جمال، نرمی، عفو درگزر، تواضع یہ بہت مشہور ہے. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے دائیں گال پر تھپڑ مارے تو بایاں بھی آگے کر دو کہ ادھر بھی ایک مار دو. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف قول منسوب ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. یعنی عیسائیوں کا عمل اس کے بالکل برعکس ہے. دنیا میں سب سے زیادہ انسانیت کا خون بہانے میں عیسائیوں کا ہاتھ ہے. کراچی یونیورسٹی کا چھپا ہوا ہے ایک رسالہ کیا ہے، بہت بڑی کتاب ہے، 1500 سے 2000 صفحے کی، جریدہ نام. اس میں تحقیق کے بعد یہ لکھا ہے کہ یہ جو مغربی تہذیب ہے تقریباً 300 سال سے اس کو عروج ملنا شروع ہوا. اس کا آغاز ہوا 300 سال سے. ان 300 سالوں میں 10 کروڑ انسان قتل ہو چکے ہیں، اور 10 کروڑ انسانوں کے قتل کرنے والوں کے قاتلوں کا اگر آپ پتہ تلاش کریں تو آپ کو ان میں اکثریت ان لوگوں کی نظر آئے گی جو عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینے والے ہیں. یہ حقیقت ہے. ہیروشیما اور ناگاساکی پر مسلمانوں نے ایٹم بم نہیں برسایا، ان لوگوں نے برسایا جو عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینے والے تھے. جنگ عظیم اول اور دوم کو بھڑکانے والے مسلمان نہیں تھے، وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں. اور آج بھی دنیا میں جہاں کہیں انسان قتل ہو رہے ہیں یا کسی مغربی تہذیب کے علمبردار قتل کر رہے ہیں یا ان کی وجہ سے قتل ہو رہے ہیں، ان کی شرارت کی وجہ سے قتل ہو رہے ہیں. لیکن حکم تو اللہ پاک نے تورات میں بھی یہ نازل کیا، انجیل میں بھی نازل کیا اور قرآن میں بھی نازل کیا کہ جس نے ایک کو قتل کیا وہ ایسے ہے گویا کہ اس نے سارے عالم انسانی کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک کو زندگی بخش دی، قتل ہونے سے بچا لیا، وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو زندگی عطا کر دی. ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون. پھر بھی ان میں ایسے لوگ بکثرت ہیں جو زمین پر زیادتیاں کرتے پھرتے ہیں. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں اور ملک میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے ان یقتلوا کہ انہیں قتل کیا جائے، او یصلبوا یا ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف یا ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دیے جائے، او ينفوا من الارض یا ان کو زمین سے دور کر دیا جائے. یہ اللہ پاک چوری اور ڈاکے کی سزا بیان فرما رہے ہیں. بہت توجہ سے یہ مضمون سننے کا ہے. عام طور پر جتنے بھی جرائم ہیں ان کی سزا کو کہا جاتا ہے تعزیرات. جیسے ہمارے ہاں بھی 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، تعزیرات ہند اور تعزیرات پاکستان. لیکن اسلام میں جرائم کی سزاؤں کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 حدود، نمبر 2 قصاص اور نمبر 3 تعزیرات.
یہ 3 قسمیں ہیں: حدود، قصاص اور تعزیرات۔ ان کی وضاحت سے پہلے 2 باتیں جان لیں۔ پہلی بات یہ کہ حقوق کی 2 قسمیں ہیں: حقوق اللہ اور حقوق العبد، حق اللہ اور حق العبد۔ بعض جرائم ایسے ہیں کہ ان کا ارتکاب کرنے سے اللہ کا حق بھی پامال ہوتا ہے اور بندے کا حق بھی پامال ہوتا ہے، www.10quran.com۔ اور بعض جرائم ایسے ہیں کہ ان کا ارتکاب کرنے سے بندے کا حق زیادہ پامال ہوتا ہے، نمایاں ہوتا ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ ان کا ارتکاب کرنے سے اللہ کے حق کی پامالی کا پہلو یہ نمایاں ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ جان لیں کہ اسلام نے صرف چند جرائم کی سزائیں متعین کی ہیں، باقی سب کو قاضی کی ثوابدید پر چھوڑ دیا۔ حالات کے اعتبار سے، زمانے کے تقاضوں کے اعتبار سے، مجرموں کی نوعیت کے اعتبار سے، جرم کی نوعیت کے اعتبار سے قاضی کو اختیار ہے جرائم کی سزا میں کمی کا بھی اور زیادتی کا بھی۔ صرف چند جرائم کی سزائیں اسلام نے متعین کی، باقی کی متعین نہیں کی۔ جن جرائم کی سزائیں اسلام نے متعین نہیں کی ان کو کہا جاتا ہے تعزیرات، اور جن کی سزائیں اسلام نے متعین کی ہیں ان کو کہا جاتا ہے حدود اور قصاص۔ گویا کہ تعزیرات ان جرائم کی سزائیں جو اسلام نے متعین نہیں کی، اور حدود اور قصاص وہ سزائیں جنہیں اسلام نے متعین کر دیا اور ان کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ جو حدود اور قصاص ہیں، حدود کے اندر اللہ کا حق غالب ہوتا ہے اور قصاص کے اندر بندے کا حق یہ غالب ہوتا ہے۔ اللہ نے بندے کے حق کا بھی لحاظ کیا ہے سزاؤں میں، اور اپنے حق کا بھی لحاظ کیا ہے۔ تعزیرات یہ ہلکی بھی ہو سکتی ہیں، سخت بھی ہو سکتی ہیں، معاف بھی ہو سکتی ہے۔ تعزیر سزا اتنی بھی ہو سکتی ہے جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں تا برخاست عدالت، عدالت کے برخاست ہونے تک تم یہیں بیٹھے رہو، یہ تمہاری سزا ہے۔ یہ بھی سزا ہو سکتی ہے، یہ بھی تعزیر ہے کہ جب تک عدالت کا کام جاری ہے اور عدالت کا وقت ختم نہیں ہوتا تو مجرم کو حکم یہ ہے کہ تم عدالت کے اندر ہی بیٹھے رہو، یہ بھی تعزیر ہے۔ ایک تھپڑ مار دیا جائے، یہ بھی سزا ہے، تعزیر ہے، اور کئی سال کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے، یہ بھی تعزیر ہے، اور اس کو معاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جہاں تک حدود کا تعلق ہے، حدود میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، نہ کمی کی جا سکتی ہے، نہ زیادتی کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی حاکم اور قاضی کو معاف کرنے کا اختیار ہے، ان کو اختیار نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ آخری مرحلے پر وقت کے صدر کے سامنے معاملہ پیش ہوتا ہے کہ وہ اگر معاف کر دیں تو یہ جرم معاف ہو جائے گا، یہ قتل معاف ہو جائے گا۔ اسلام میں نہیں، وارثوں کو تو حق ہے کہ قصاص کو معاف کر دے، لیکن وارثوں کے علاوہ کسی اور کو معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ تو یہ 3 قسم کے جرائم اور ان کی سزائیں ہو گئیں: حدود، قصاص اور تعزیرات۔ تعزیرات وہ سزائیں جو متعین نہیں، اور حدود اور قصاص وہ سزائیں جو متعین ہیں۔ پھر حدود کے اندر اللہ کا حق غالب ہوتا ہے اور قصاص کے اندر بندے کا حق غالب ہوتا ہے۔ حدود میں کمی بیشی کا کسی کو اختیار نہیں ہے، معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے، اور قصاص کو معاف کرنے کا اختیار ہے۔ حدود صرف 5 ہیں: ڈاکہ زنی، چوری، زنا، تہمت زنا جسے قذف بھی کہتے ہیں، اور شراب نوشی۔ حدود صرف 5 ہیں: ڈاکہ زنی، چوری اور زنا، تہمت زنا۔ ہر تہمت کو قذف نہیں کہتے بلکہ صرف زنا کی تہمت کو قذف کہتے ہیں، اور 5ویں حد جو ہے وہ شراب نوشی پر ہے۔ یہ 5 حدود ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا ہلکا پھلکا سا لطیفہ سن لیں۔ میں اس وقت نیا فارغ ہوا تھا، ایک صاحب آ گئے
اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ بھئی یہ فقہ وغیرہ جو ہے یہ ایسی فضول ہے، اصل تو قرآن اور حدیث ہے، اور یہ جو امام ہیں، یہ امام ابو حنیفہ، یہ امام مالک، یہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ جو تم نے اپنی طرف سے بنا رکھے ہیں یہ تو سب شرک کی صورتیں ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور وہ صاحب ماشاءاللہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراضات کر رہے تھے۔ میں ابھی طالب علم تھا، زیادہ مطالعہ بھی نہیں تھا، اور ایک دم گویا کہ انہوں نے مجھ پر حملہ کر دیا، علمی حملہ، اعتراضات کا حملہ۔ میں اس کے لیے پہلے سے تیار نہیں تھا، تو میں نے ان سے ایسے پوچھ لیا میں نے کہا حضرت حدود کتنی ہے؟ حدود کہتے بہت ساری ہیں۔ میں نے کہا کچھ تو بتائیں۔ کہتے ایک وقت میں تو نہیں بتائی جا سکتی، بہت ساری ہیں حدود، تو بے شمار ہیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ حدود اتنی زیادہ ہیں کہ ایک نشست میں ان کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر میں نے ان سے عرض کیا اللہ کے بندے، حدود تو ہاتھ کی 5 انگلیوں پر گنی جا سکتی ہیں چند سیکنڈ کے اندر۔ آپ کے علم کی حالت یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ نہیں کہ حدود کتنی ہیں، اور اعتراض کس پر کر رہے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر۔ تو یہ تعصب کی انتہا ہوتی ہے، ضد، اناد، نہ ماننا، سچ بات کو نہ ماننا، اور اناد میں بہت آگے نکل جانا۔ اختلاف اور چیز ہے، خلاف، ضد اور اناد یہ اور چیز ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حدود جو ہے یہ صرف 5 ہیں، اور یہ سزائیں ایسی ہیں کہ کسی صورت بھی معاف نہیں ہو سکتی، توبہ سے بھی معاف نہیں ہو سکتی، سوائے ڈاکہ زنی کے۔ ڈاکہ زنی ایک ایسا جرم ہے کہ اگر حکومت سے گرفتار کرنے سے پہلے ڈاکو توبہ کر لیں تو ان کو سزا معاف کی جا سکتی ہے۔ جیسے یہ سزائیں سخت ہیں، ان کے ثبوت کی شرائط بھی بڑی سخت ہیں، یہ ایسے نہیں ثابت ہو جاتی۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ سزائیں بڑی سخت ہیں۔ ڈاکہ زنی کی سزا بھی آپ سنیں گے، چور کی سزا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، زنا کی سزا، غیر شادی شدہ ہے زانی تو کوڑے لگائے جائیں 100، اور شادی شدہ ہے تو سنسار کیا جائے، اور اسی طریقے سے تہمت لگانے والا ہے تو 80 کوڑے مارے جائیں، اور یوں ہی شراب نوشی کی سزا۔ تو یہ سزائیں سخت ہیں، لیکن ان کی ثبوت کی شرائط بھی بڑی سخت ہیں۔ سب سے سخت سزا وہ زنا کی ہے، اور سب سے سخت شرائط ثبوت وہ بھی زنا کی۔ اگر ایک شخص نے کسی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھ لیا تو اسے یہ اجازت نہیں کہ وہ بیان کرتا پھرے، اور اس کے کہنے سے سزا نافذ نہیں ہوگی۔ 2 نے دیکھ لیا تو بھی، 3 نے دیکھ لیا تو بھی، جب تک کہ 4 اپنی آنکھوں سے عین حالت زنا میں نہ دیکھیں اس وقت تک یہ جرم ثابت نہیں ہو سکتا، اور اس وقت تک قاضی یہ زنا کی سزا جاری نہیں کر سکتا۔ تو ثبوت کی جو شرائط ہیں وہ بھی اسلام نے بڑی سخت رکھی۔ اگر کوئی شبہ پیدا ہو جائے تو شبہ کی وجہ سے سزا ساقط ہو جاتی ہے۔ مشہور اصول ہے الحدود تندرع بالشبہات، سزائیں یہ حدود شبہات کی وجہ سے ساقط ہو جاتی ہیں۔ لیکن اتنی بات یاد رکھیں کہ اگرچہ حد ساقط ہو جائے گی، مگر قاضی یہ سمجھتا ہے کہ واقعی اس نے یہ جرم کیا ہے، اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ واقعی اس نے جرم کیا ہے، لیکن جرم ثابت نہیں ہو سکا۔ ایسے گواہ نہیں کہ جرم ثابت ہو سکے، لیکن قرائن یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس نے یہ جرم کیا ہے، تو قاضی حد تو جاری نہیں کر سکتا لیکن تعزیر جاری کر سکتا ہے، چھوٹی موٹی سزا اپنی طرف سے وہ جاری کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ایسا ہوا کہ بعض چوروں کو لوگوں نے پکڑا، اچھا کیا، چوروں کو پکڑا اور ان کی خوب پٹائی لگائی، یہاں تک تو صحیح ہے، لیکن اس کے بعد پکڑ کر زندہ جلا دیا، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ وحشت ہے، بربریت ہے، وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، کچھ بھی صحیح۔ اول تو اسلام ہمیں قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیتا، اور دوسرے نمبر پر جلانے کی سزا
یہ تو اسلام حیوان کو بھی دینے کی اجازت نہیں دیتا. اسلام یہ ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی حیوان کو جلا سکیں. کتے کو زندہ جلا دیں, خنزیر کو زندہ جلا دیں. اسلام مسلمان کو ایسی بہیمیت, ایسی درندگی اور ایسی سخت دلی کی اجازت نہیں دیتا. مسلمان کو ایسا سنگ دل نہیں ہونا چاہیے کہ کسی مخلوق کو زندہ جلتا ہوا دیکھے, تڑپتا ہوا دیکھے اور اس کا دل نہ پسیجے اور نرمی نہ آئے. اسلام کسی سختی کی اجازت نہیں دیتا اور اسلام نہیں چاہتا کہ مسلمان ایسا سنگ دل ہو جائے. لیکن میں نے سنا کہ جب سے یہ چند چوروں کو زندہ جلایا گیا, مجھے بعض اخبار سے تعلق رکھنے والے ساتھیوں نے بتایا کہ چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں 60% کمی آ گئی چند لوگوں کے ایسا کرنے سے. ہم تو حامی ہیں اسلامی سزاؤں کے کہ اسلامی سزائیں نافذ کی جائیں. آپ سوچئے اگر با اختیار قسم کے طاقت رکھنے والے, دولت رکھنے والے, وڈیرے قسم کے چند بڑے بڑے ڈاکوؤں کے ہاتھ کاٹے جائیں تو اللہ کی قسم 60% نہیں 100% جرائم یہاں سے ختم ہو جائیں. لیکن ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ چھوٹے مجرم پکڑے جاتے ہیں, ان کو سزا دی جاتی ہے اور بڑے مجرم بچ جاتے ہیں. میں آج ہی اخبار میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے وزیر خزانہ صاحب نے بجٹ پیش کرتے ہوئے قومی اسمبلی کو یہ بھی بتایا کہ یہ جو پچھلا روشن خیالی کا 8 سالہ دور تھا, روشن خیالی کا 8 سالہ دور, اس روشن خیالی کے دور میں طاقتور سیاستدانوں, فوجیوں اور تاجروں کو 60 ارب روپے کے قرضے معاف کر دیے گئے. 60 ارب روپے کے قرضے معاف کر دیے گئے. یہ وزیر خزانہ صاحب اعتراف کر رہے ہیں, لیکن ان کو اتنی ضرورت نہیں ہو رہی کہ ان کے نام بتا سکیں. کہتے ہم نام نہیں بتا سکتے اس لیے کہ ہیں معزز لوگ, ان کو ذلیل نہیں کیا جا سکتا, ان کو بدنام نہیں کیا جا سکتا. وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جن کے 60 ارب کے قرضے معاف کیے گئے ہیں یہ قومی اسمبلی میں اگلی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے نام نہیں بتائے جا سکتے. 60 ارب روپے کے قرضے معاف کر دیے گئے. ہر دور میں ایسے ہی ہوا. اور ساتھ ہی میں نے یہ پڑھا کہ بعض ذمہ داروں نے قرضہ لیا تھا 20-20 ہزار روپے, چھوٹے چھوٹے جو ذمہ دار ہیں 20,000 روپے قرضہ لیا تو عدالت نے ان کی جائیدادیں نیلام کرنے کا حکم دے دیا. درخواست کی گئی چھوٹے چھوٹے ذمہ دار ہیں, 20-20 ہزار روپے قرضہ ہے تو معاف کر دیا جائے, مگر کہا گیا کہ نہیں, اس طریقے سے ان غریبوں کی عادتیں بگڑ جائیں گی, ان کسانوں کی عادتیں بگڑ جائیں گی, قرضے لیں گے اور پھر ہم معاف کر دیں گے تو عادت خراب ہو جائے گی. اللہ اکبر. جن کی عادتیں خراب ہو چکی انہیں کوئی درست کرنے کے لیے تیار نہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا یہ روٹی چوری کرنے والا, یہ ٹوپی چوری کرنے والا, یہ جوتا چوری کرنے والا, ان کے ہاتھ کاٹے جائیں. یہ جو بڑے بڑے وڈیرے ہیں اربوں روپے چوری کرنے والے, ان کے ہاتھ کاٹے جائیں. جب ان کے ہاتھ کٹیں گے تو معاشرے سے جرائم کی شرح ختم ہو کر رہ جائے گی. اس طریقے سے عدل کا اور قانون کا نفاذ ہو جیسے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ نے بھی چوری کی ہوتی تو محمد اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا. جب اس طریقے سے بلا امتیاز قانون کا نفاذ ہوگا تو جرائم کا خاتمہ ہو جائے گا. تو بے شک اسلامی سزائیں سخت ہیں لیکن ان کے ثبوت کی شرائط بھی سخت, اور اگر ان پر عمل ہو جائے تو معاشرہ پر امن ہو جائے گا, ہر شخص میٹھی نیند سوئے گا. اللہ جانتا ہے اب تو صورت یہ کہ مسجدوں میں بھی خوف زدہ ہو کر لوگ سوتے ہیں, تو مسجد میں بھی چور ڈاکو نہ آ جائے, کوئی قاتل دہشت گرد نہ آ جائے. فرمایا کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ, وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں. محاربہ, حرب یہ امن کی ضد ہے, جنگ کرتے ہیں, بد امنی پھیلاتے ہیں. کس کے ساتھ؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ.
اب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کون کرتا ہے؟ جو شخص اسلامی حکومت سے جنگ کرتا ہے حقیقت میں وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ اس کو تعبیر کیا گیا یحاربون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، پورا جتھا بنا کر، پوری جماعت بنا کر، پورا گروپ بنا کر ڈکیتی پر اتر آتے ہیں اور بغاوت پر اتر آتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں، تو ان کی سزا کیا ہے؟ ان یقتلوا، سب کو قتل کیا جائے، او یصلبوا، یا سب کو سولی پر چڑھا دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دیے جائے، اگر دائیں ہاتھ کاٹا بائیں پاؤں کاٹ دیں، او ينفوا من الارض، یا ان کو زمین سے دور کر دیا جائے۔ یہ 4 سزائیں بیان کی، قتل کر دیا جائے، یا سولی چڑھا دیا جائے، یا ہاتھ پاؤں کاٹ دیا جائے، یا زمین سے دور کر دیا جائے۔ یہ جو او کا لفظ ہے، او او او، یہ او کا لفظ 2 معنی کے لیے آتا ہے، یا تو آتا ہے اختیار دینے کے لیے، یا یہ کر لو یا یہ کر لو، تم نے قسم توڑی یا روزے رکھ لو، یا 3 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، یا غلام آزاد کر دو، یہ اختیار۔ او کا لفظ یا تو آتا ہے اختیار دینے کے لیے اور یا آتا ہے تقسیم کار کے لیے۔ یہاں او کا لفظ کس لیے ہے؟ بعض حضرات نے کہا کہ اختیار کے لیے، کہ قاضی کو اختیار ہے جرم کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے چاہے تو قتل کی سزا دے، سولی کی سزا دے، ہاتھ پاؤں کاٹنے کی سزا دے، زمین سے نکالنے کی سزا دے، اس کو 4 سزاؤں کا جرم کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے اختیار ہے۔ لیکن زیادہ تر حضرات، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد رحمہم اللہ وغیرہ، یہ حضرات کہتے ہیں کہ او کا لفظ یہاں پر تقسیم کار کے لیے ہے۔ اگر ڈاکوؤں نے قتل بھی کیا ہو اور مال بھی لیا ہو تو انہیں سولی بھی دی جائے اور قتل بھی کیا جائے، دونوں، حالانکہ سولی پر چڑھانے سے وہ مر جاتا ہے، لیکن نمونہ عبرت بنانے کے لیے اس کو قتل بھی کیا جائے اور سولی پر بھی چڑھا دیا جائے، قتل کرنے کے بعد سولی پر ٹانگ دیا جائے یا سولی پر ٹانگ کر پھر اس پر گولیوں کی بوچھار کر دی جائے، تاکہ وہ زمانے کے لیے اور چوروں ڈاکوؤں کے لیے نمونہ عبرت بن جائے۔ اور اگر اس نے صرف قتل کیا ہو، مال نہیں لیا، تو پھر ڈاکوؤں کو قتل کیا جائے، سولی نہ چڑھایا جائے۔ اور اگر صرف مال چھینا ہو، قتل نہیں کیا، تو مخالف جانب سے ان کا ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیا جائے۔ اور چوتھی صورت یہ کہ قتل بھی نہیں کیا اور مال بھی نہیں لیا لیکن ڈرایا دھمکایا، تو ایسے لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کو زمین سے دور کر دیا جائے۔ اب زمین سے دور کیسے کیا جائے؟ ایک تو یہ کہ کراچی سے نکال کر اس کو حیدرآباد بھیج دیا جائے یا لاہور بھیج دیا جائے یا علاقہ غیر بھیج دیا جائے، یہ ایک صورت ہے کہ اس کو زمین سے دور کر دیا جائے۔ لیکن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم ایسے مجرم کو ایک شہر سے نکال کر دوسرے شہر بھیج دو گے تو وہ جرائم کا اڈا وہاں کھول لے گا، لہذا اس کو ایک شہر سے دوسرے شہر جلا وطن نہیں کرو بلکہ اس کو جیل میں ڈال دو تو اس پر عمل ہو جائے گا۔ او ينفوا من الارض، اور اگر ایسا ہوا ہو جیسا کہ آج کل مجرم کر رہے ہیں کہ کسی گھر میں ڈاکہ ڈالا اور عصمت بھی لوٹی، عزت بھی لوٹی، تو ایسی صورت میں قاضی کو اختیار ہوگا کہ وہ اس کو جو چاہے سخت سے سخت سزا دے۔ جب اس نے عصمت دری بھی کی ہو، سنجھاتے پھرتے ہیں ایسے درندے، ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ ہر شخص یہاں جانتا ہے رشوت دے کر چھوٹ جاؤں گا، سفارش سے چھوٹ جاؤں گا، طاقت سے چھوٹ جاؤں گا، قانون کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے مجرم کو خوف نہیں ہے، جو بے گناہ ہے ان کو خوف ہے، مجرموں کو خوف نہیں، بے گناہوں کو خوف ہے۔ تو فرمایا کہ یہ 4 سزائیں ہیں، ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں، ولہم فی الآخرۃ
عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ یہاں بتا دیا کہ اگر کسی مجرم کو دنیا میں جرم کی سزا مل گئی، ہاتھ کٹ گیا، سولی چڑھا دیا، قتل کے بدلے اسے قتل کر دیا، جیل میں ڈال دیا، لیکن اس کے باوجود جب تک وہ سچے دل سے توبہ نہیں کرے گا آخرت کی سزا سے نہیں بچ سکتا۔ دنیا میں بھی اس کو سزا دی گئی تو آخرت میں بھی سزا دی جائے گی۔ اللہ نے کہا یہ تو دنیا میں رسوائی ہے، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے جو دنیا کی سزا سے کہیں بڑا ہے۔ اور اکثر مجرم ایسے ہیں سزا بھگتنے کے بعد بھی جرم سے باز نہیں آتے۔ عادت جو پڑ جائے، چسکا جو پڑ جائے، اور مفت کھانے کی، عیاشی کی، فضول خرچی کی عادت جو پڑ جائے، حرام خوری کی عادت جو پڑ جائے تو باز نہیں آتے ہیں۔ تو وہ یہ جان لیں کہ صرف دنیا کی سزا کی وجہ سے وہ آخرت کی سزا سے نہیں بچ سکیں گے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ کوئی بھی مجرم ہو جس پر حد جاری ہو سکتی ہے، توبہ کرنے سے وہ حد سے نہیں بچ سکتا، سوائے ڈاکو کے۔ ڈاکو بچ سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے ڈاکو یہ نہیں کہ اکا دکا، پورا جتھا، پوری جماعت، پورا گروہ، ان کو آپ باغی لوگ بھی کہہ سکتے ہیں، پوری جماعت ایک بن گئی، بغاوت پر اتر آئی اور زمین پہ فساد بھی مچاتی ہے اور ڈاکے بھی ڈالتے ہیں، وہ لوگ یہاں مراد ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ توبہ کر لیں، لیکن توبہ کب کریں؟ من قبل ان تقدروا علیہم، تمہارے ان پر قدرت پانے سے پہلے، گرفتار ہونے سے پہلے، اور کمزور ہونے سے پہلے توبہ کر لیں۔ کمزور ہونے سے پہلے، طاقت کے ہوتے ہوئے اگر توبہ کر لے تو پھر یہ ڈاکہ زنی کی سزا سے بچ جائے گا۔ ہم ڈاکوؤں کو یہ رعایت کیوں دی، یہ استثناء کیوں کیا؟ چور کے لیے استثناء نہیں، زانی کے لیے، شرابنوش کے لیے استثناء نہیں، اور ڈاکوؤں کے لیے یہ استثناء کیوں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ گرفتار ہونے سے پہلے توبہ کر لیں تو یہ سزا سے بچ جائیں گے۔ علماء نے اس کی ایک حکمت تو یہ لکھی ہے کہ اصل میں سب سے سخت سزا ان سزاؤں میں وہ ڈاکوؤں کی، قتل بھی کیا جائے، سولی پر بھی چڑھا دیا جائے، دائیں پاؤں کاٹا جائے اور بائیں ہاتھ کاٹا جائے، ایک طرف تو سزا سخت تھی، تو استثناء کے ذریعے سے اس نے کچھ نرمی بھی پیدا کر دی تاکہ توازن رہے کہ ایک طرف تو سزا سخت ہے لیکن دوسری طرف استثناء بھی ہے کہ اگر توبہ کر لو تو بچ سکتے ہو۔ دوسری حکمت اس میں یہ کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں یہ ڈاکو مراد نہیں ہے اکا دکا وارداتیں کرنے والے، وہ جو باقاعدہ جتھا بنا کر، جماعت بنا کر بغاوت پر اتر آئے، قانون سے ٹکر لینے کے قابل ہو جائیں، ان لوگوں کا ذکر ہے۔ اب ان کے بارے میں اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کو معاف کر دو، سزا جاری نہ کرو، اس لیے کہ وہ ایک طاقتور جماعت ہے، ہو سکتا ہے ڈنڈے کے زور پر انہیں قابو کرنا آسان نہ ہو، تو تم ان کے لیے توبہ کا راستہ نکالو، تو توبہ کر لو تو معاف کر دیا جائے گا۔ اللہ ساری بات کو فٹ نہیں آتی، لیکن جیسے ہمارے ملک میں بعض اوقات ہوتا رہتا ہے، کبھی بلوچستان میں، کبھی سرحد میں، کبھی فلاں علاقے میں، اب پوری جماعت، پورا جتھا بغاوت پر آمادہ ہو گیا، تو بجائے اس کے کہ ہم طاقت کے زور پر ان سب کو قتل کرنے کی کوشش کریں اور ختم کرنے کی کوشش کریں، اسلام یہ کہتا ہے کہ ان کے لیے ایک توبہ کا راستہ نکالو۔ ان کو کہو کہ اگر تم توبہ کر لیتے ہو اور فساد سے اور قتل و غارت گری سے باز آ جاتے ہو تو تمہیں پرامن شہری کے طور پر رہنے کی اجازت ہوگی، تو کچھ ضائع بھی نہیں جائے گا، خون بھی نہیں رہے گا، اور وہ دوبارہ اب تمہارے بھائیوں کی طرح رہنا شروع کر دیں گے۔ اس مصلحت کی بنا پر ان کا استثناء کیا، فرمایا کہ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، سوائے ان کے جو توبہ کرنے قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ، فاعلموا ان اللہ غفور رحیم، تو جان لو کہ بے شک اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، تم بھی بخشنے والے بنو اور مہربان بنو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और अल्लाह के लिए कोई वसीला तलाश करो, अल्लाह के लिए कोई वसीला तलाश करो और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। ये कुरान है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये कुरान है। ये दुनिया की कोई आम किताब नहीं है, ये कानून की कोई खुश किताब नहीं है कि जराइम को जिक्र किया जाए और फिर बितरतीब उनकी सजाएं बयान कर दी जाए। नहीं, ये कुरान है। आप देखिए, पहले जिक्र किया डाकुओं की सजा को और उसके बाद आगे आयत नंबर 38 में आ रही है चोर की सजा और दरमियान में क्या आ गया? ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और अल्लाह के लिए कोई वसीला तलाश करो। कोई भी कानून की किताब उठाकर देख लें, आपको उसमें इस तरह की चीज तो नहीं मिलेगी। वहां तो डंडे का जिक्र मिलेगा, जेल का जिक्र मिलेगा, हथकड़ी का जिक्र मिलेगा, सजा का जिक्र मिलेगा, कत्ल का जिक्र मिलेगा। लेकिन अल्लाह से डरो, अल्लाह के लिए वसीला तलाश करो, जिहाद करो, नेक अमल करो। जराइम के जिम्मन में इस किस्म के अहकाम ये आपको दुनिया की किसी किताब में मिलेंगे, लेकिन कुरान में मिलेंगे। दाइमी सिफत अल्लाह फरमा रहे, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो और उसके लिए वसीला तलाश करो। वसीला क्या है? अल्लाह के लिए वसीला तलाश करो। बाज लोग जो है वसीले को वास्ते के माना में लेते हैं कि अल्लाह के लिए कोई वास्ता तलाश करो। बाज लोग यूं माना करते हैं, अल्लाह के लिए कोई वास्ता तलाश करो। और माआज अल्लाह, जैसे मुशरिक मिसालें देते थे, ऐसे ही बाज बिगड़े हुए मुसलमान भी मिसालें देते हैं। बे अल्लाह तक हर कोई नहीं पहुंच सकता, अल्लाह तक हर कोई नहीं पहुंच सकता। कोई वसीला तलाश करो, कोई वास्ता तलाश करो, तब अल्लाह तक पहुंचोगे। पहले हमें खुश करो और फिर अल्लाह को हम तुमसे खुश कर देंगे। ये कमाने का एक ढंग और लोगों को फंसाने का एक जरिया। पहले हमें खुश करो, हमें नजराने देकर खुश करो और हम अल्लाह के यहाँ सिफारिश देकर अल्लाह को तुमसे खुश कर देंगे। ये वसीले का माना गलत। और वसीले का ये माना, जैसे बाद लोग वास्ता देते हैं, अल्लाह तुझे फलां का वास्ता, फलां का वास्ता, मेरी दुआ कबूल कर ले। अगर वो वास्ते का मतलब ये समझता है कि मैं जिसका वास्ता दे रहा हूं वो अल्लाह को मेरी दुआ कबूल करने पर मजबूर कर सकता है, या जब मैंने फलां का वास्ता और वसीला दे दिया तो अब तो अल्लाह मजबूर है मेरी दुआ कबूल करने पर, तो ये माना भी गलत। ये वास्ते तलाश करना ये भी गलत। मुशरिक भी तो यही कहते थे, मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, हम इनकी इबादत नहीं करते, हम उसकी इबादत करते हैं, लेकिन इनको वसीला और वास्ता बनाते हैं उस तक पहुंचने के लिए। ये कहते थे। हमारी देहाती जबान में ये मशहूर है, लोग कहते हैं अल्लाह मुआफ फरमाए, कुफर का कलमा कहते हैं, साडी सुनदा नहीं इन भी मोड़दा नहीं। ये तो अल्लाह है ना, हमारी तो सुनता नहीं और इनकी रद्द नहीं करता। साडी सुनता नहीं इन भी मोड़दा नहीं, हमारी तो सुनता नहीं, माआज अल्लाह, और इनकी रद्द नहीं करता। लिहाजा साडी इन्ना अगे, इन्ना भी खुदा दे अगे, हमारी इनके आगे और ये पेश करेंगे खुदा के आगे। हम खुद नहीं मांगेंगे, इतने गुनाहगार हम खुदा से मांगे कैसे हो सकता है? हम तो इनसे मांगेंगे, वलियों से मांगेंगे, कुतुबों अब्दालों से मांगेंगे और ये मांगेंगे हमारे लिए अल्लाह से। तो ये भाई शिरकिया अकीदा है। अल्लाह तो बार बार कहते हैं, मैं बराह रास्त सुनता हूँ, मैं इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। अल्लाह कहता है मेरा कोई दरबार नहीं, कोई शक्ति नहीं, कोई मुशीर नहीं, कोई वजीर नहीं, कोई मुआविन नहीं, कोई नायब नहीं, मैं तो बराह रास्त सुनता हूँ। जाहिल की भी सुनता हूँ, आलिम की भी सुनता हूँ, नेक की भी सुनता हूँ, बद की भी सुनता हूँ, रात को भी सुनता हूँ, दिन में भी सुनता हूँ, और खलबत में भी सुनता हूँ और जलबत में भी सुनता हूँ, हर जगह सुनता हूँ, हर किसी की सुनता हूँ, हर चीज सुनता हूँ, बाज़बानों की नहीं बेज़बानों की भी सुनता हूँ। तो लिहाजा उसके लिए किसी वास्ते की जरूरत नहीं। तो वसीले का ये माना करना ये भी गलत।
اور وسیلے کا یہ معنی کہ فلاں کا واسطہ دے دیا تو اللہ مجبور ہو گیا دعا قبول کرنے پر، یہ بھی غلط ہے۔ تو وسیلے کا معنی کیا ہے؟ وسیلہ وہ چیز ہے جو کسی کو دوسرے سے محبت کے ساتھ ملا دے، وہ چیز جو ایک کو دوسرے کے ساتھ ملا دے، مگر کس طریقے سے؟ محبت کے ساتھ۔ وہ چیز، وہ واسطہ جو ایک کو دوسرے سے ملا دے محبت کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں وسیلہ۔ تو اللہ کی طرف وسیلہ وہ چیز ہے جو بندے کو اللہ کے ساتھ ملا دے۔ قرآن میرے لیے وسیلہ ہے کہ قرآن مجھے اللہ سے ملا دے، نماز میرے لیے وسیلہ کہ نماز مجھے اللہ سے ملاتی ہے، دعا میرے لیے وسیلہ کہ یہ مجھے اللہ سے ملاتی ہے، صدقہ خیرات یہ وسیلہ کہ یہ ہمیں اللہ سے ملاتا ہے، یہ سچائی، یہ دیانت، یہ امانت، یہ انسانیت کی خدمت، یہ انسانیت کا درد، یہ وسیلہ، اس لیے کہ یہ وہ اعمال ہے جو بندے کو اللہ سے ملاتے ہیں۔ تو وہ عمل، وہ چیز جو بندے کو اللہ سے ملا دے، اس کو کہتے ہیں وسیلہ۔ تفسیروں میں صحابہ اکرام سے اور تابعین سے یہ منقول ہے کہ ایمان اور عمل صالح یہ وسیلہ ہے جو بندے کو اللہ کے ساتھ ملا دیتا ہے، اور وسیلہ وہ خاص درجہ بھی ہے جو انشاءاللہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگا قیامت کے دن۔ www.dasquran.com حضور کا فرمان سنانا چاہتا تھا وسیلے کے حوالے سے۔ فرمایا کہ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، جب مؤذن کو اذان کہتے ہوئے سنو تو وہی کلمات دہراؤ جو مؤذن کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، تم بھی کہو اشہد ان محمد رسول اللہ، تم بھی کہو حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، تم بھی کہہ دو۔ ہاں یہ عرض کر دوں، بعض کی کتابوں میں آیا کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے جواب میں کہا جائے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بعض کتابوں میں ہے۔ وگرنہ اگر یوں بھی کہہ دے حی علی الصلاۃ سنیں اور کہہ دے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح سنیں کہہ دے حی علی الفلاح، تو حدیث پر عمل ہو جائے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم وہی کہو جو مؤذن کہتے ہیں، تو جس نے ایسا کیا تو حدیث پر عمل کرنے والا ہو جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا پہلے اذان سن لو، اس کے بعد میرے اوپر درود پڑھو، ثم صلو، میرے اوپر درود پڑھو، اس لیے کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 دفعہ درود بھیجے گا۔ اور فرمایا کہ پھر اللہ سے میرے لیے وسیلے کی دعا کرو، میرے لیے وسیلے کی دعا کرو۔ ہم جو کہتے ہیں نا دعا کے اندر آتی محمد الوسیلۃ، اے اللہ محمد کو وسیلہ عطا فرما، تو فرمایا کہ میرے لیے وسیلے کی دعا کرو۔ اور فرمایا کہ وسیلہ جنت میں ایک خاص مقام کا نام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے کسی ایک بندے کو حاصل ہوگا، اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو حاصل ہوگا۔ اور فرمایا کہ ارجو ان اکون ہوا، مجھے اللہ کی ذات سے امید یہ ہے کہ وہ بندہ جسے مقام وسیلہ حاصل ہوگا وہ میں ہوں گا۔ فرمایا مجھے امید ہے۔ فمن سأل، یہ ہے بشارت، فمن سأل لی الوسیلہ حلت لہ الشفاعہ، جو اللہ سے میرے لیے وسیلے کی دعا کرے گا اس کے لیے میری سفارش قیامت کے دن لازم ہوگی۔ اللہ اکبر۔ جو دنیا میں رہتے ہوئے اذان سن کر میرے لیے وسیلے کی دعا کرے گا تو اس کے لیے شفاعت میری لازم ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اذان سنا کرو، اذان کا جواب دیا کرو۔ حاشا وکلا، ایسا نہ ہو ادھر اذان ہو رہی ہو اور ادھر ٹی وی چل رہا ہو اور گانے چل رہے ہوں، کمنٹری چل رہی ہو۔ نہیں روک سکتا ٹی وی کو، میچ بڑے دلچسپ مرحلے میں ہیں، اذان سنتے ہیں، سنتے رہیں گے، لیکن یہ کیوں جانے دیں؟ ایسا نہ کریں، جب اذان ہو رہی ہو تو بات چیت بند کر دیں، ٹی وی، ریڈیو، گانا بجانا بند کر دیں، احترام کریں۔ احترام کرنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ اور پھر دعا کے اختتام پر، یہ اذان کے اختتام پر یہ دعا پڑھیں۔ آقا فرما رہے ہیں جو میرے لیے
دنیا میں رہتے ہوئے وسیلے کی دعا کرے گا، قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا، اس سفارش کے حقدار بنے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ ہاں یہ وسیلے کا معنی یہ بھی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی، فرمایا کہ لفظ وسیلہ میں محبت کا معنی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ وسیلہ کے کس کو کہتے ہیں؟ وہ چیز جو کسی کو دوسرے سے ملا دے محبت کے ساتھ۔ تو وسیلے کے لفظ کے اندر محبت کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وسیلے کے درجات کے اندر ترقی یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر موقوف ہے۔ جو شخص جتنا زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا اسے وسیلے کا درجہ حاصل ہوگا۔ یاد رکھیے وسیلے کا سب سے اعلیٰ درجہ وہ تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا، لیکن چھوٹا درجہ، ابتدائی درجہ، درمیانہ درجہ یہ عام مومنین کو بھی حاصل ہو سکتا ہے، مگر اعلیٰ ترین درجہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا، حاصل ہوگا۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص جتنا زیادہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا اس کو وسیلے کا اتنا ہی اعلیٰ درجہ وہ حاصل ہوگا۔ اور بتانا یہ چاہتے ہیں کہ محبت کے بغیر وسیلے کا کوئی درجہ حاصل نہیں ہو سکتا، اور محبت کا پتہ چلے گا اتباع سے۔ محبت کا پتہ چلے گا اتباع سے۔ کس کے دل میں محبت ہے اللہ اور اس کے رسول کی اور کس کے دل میں محبت نہیں ہے یہ پتہ چلے گا اتباع سے، بغیر اتباع کے نہیں۔ کرے تو نافرمانی، کرے تو بغاوت، کرے تو سرکشی، اور کہے میں عاشق ہوں، میں محبت کرنے والا ہوں، اس محبت کا اعتبار نہیں، محبت کا پتہ چلے گا اتباع سے۔ اور ساتھ یہ بھی سن لیں، میں اس بات کی تو تردید کر رہا تھا کہ یہ کہنا کہ فلاں کا واسطہ دیا تو اللہ مجبور ہو جائے گا میری دعا قبول کرنے پر، یہ تصور تو غلط ہے، لیکن نیک اعمال کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرنا یہ صحیح ہے۔ نیک اعمال کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرنا یہ صحیح ہے۔ اے اللہ اگر تجھے میرا فلاں عمل قبول ہے، فلاں عمل قبول ہے تو میری یہ پریشانی دور فرما دے، میری یہ ضرورت پوری فرما دے۔ کسی اپنے مقبول عمل کا جو اس کے خیال میں مقبول عمل ہے اس کا واسطہ دے کر اللہ سے پریشانی دور کرنے کی دعا کرنا یہ صحیح ہے۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وہ واقعہ آپ کو یاد ہے جو 3 غار کے اندر پھنس گئے تھے، غار کے اندر پھنس گئے، کوئی نکلنے کا راستہ نہیں تھا، اور ہر ایک نے کہا اللہ کو اپنے کسی ایسے عمل کا واسطہ دو جو تمہارے خیال میں اللہ کے ہاں قبول ہوا۔ تو ہر ایک نے اپنے اپنے عمل کا واسطہ دیا، یہاں تک کہ اللہ پاک نے ان کو مصیبت سے نجات دی۔ تو اگر ہم یہ سمجھیں خیال ہو شاید میرا اللہ کو میرا فلاں عمل قبول ہو، شاید اللہ کو میرا فلاں عمل قبول ہو، اگر کہ ہمارے اعمال تو اس درجے کے نہیں کہ ہم اللہ کے حضور ان کو پیش کر سکیں اور یہ یقین کے ساتھ کہہ سکیں کہ قبول ہو گیا، لیکن پھر بھی کوئی ایسا عمل ہو یا اعمال ہو تو اللہ سے ان اعمال کا واسطہ دے کر دعا کی جائے تو قبولیت کی امید ہے۔ توجہ سے سنیے گا جو بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ کو نیک عمل کا واسطہ دے کر دعا کرنا یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ کے نیک بندوں سے محبت یہ بھی ایک نیک عمل ہے۔ اللہ کے نیک بندوں سے محبت یہ بھی ایک نیک عمل ہے، دل کا عمل ہے۔ حضور سے محبت نیک عمل ہے، صحابہ سے محبت نیک عمل ہے، اولیاء سے محبت نیک عمل ہے، مجاہدین سے محبت نیک عمل ہے، شہداء سے محبت نیک عمل ہے، دین کے سچے داعیوں سے محبت یہ ایک نیک عمل ہے۔ تو اللہ کے نیک بندوں سے محبت یہ بھی ایک نیک عمل ہے۔ تو اگر کوئی اللہ کے نیک بندے کی محبت کا واسطہ دے تو یہ بھی قبولیت کے زیادہ قریب کہ اے اللہ مجھے تیرے فلاں بندے سے محبت ہے۔ جب دعا کرے اے اللہ میں دعا کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، تو مطلب یہ کہ اے اللہ، 2 مطلب ہیں اس کے، جو جائز مطلب ہے وہ بیان کر رہا ہوں، جائز مطلب ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔
اگر کوئی واسطہ دیتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، صحابہ کا واسطہ، نیک بندوں کا واسطہ، دو مطلب ہیں جو جائز مطلب ہیں وہ بیان کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اے اللہ تو جانتے ہے مجھے تیرے نبی سے محبت ہے، میں گناہگار ہوں، اس میں شک نہیں، میں گناہگار ہوں، مگر تو جانتا ہے میں تیرے نبی سے محبت کرتا ہوں، میں اس محبت کے واسطے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میری پریشانی کو دور کر دے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی دعا قبول ہوگی۔ اس لیے کہ نیک عمل کا واسطہ دے کر دعا کرنا یہ صحیح ہے، اور اللہ کے بندوں کی محبت یہ بھی ایک نیک عمل ہے، لہذا اس کا واسطہ دے کر بھی دعا کرنا یہ صحیح ہے۔ دوسرا اس کا جو جائز مطلب ہے وہ یہ، جب واسطہ دیتا ہے اے اللہ تجھے حضور کا واسطہ، صحابہ کا واسطہ، اور دل میں مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تیری جو محبت حضور پر نازل ہوئی، اے اللہ تیری جو محبت صحابہ پر نازل ہوئی، یا اللہ تجھے اس تیری جو رحمت نازل ہوئی حضور پر اور جو تیری رحمت نازل ہوئی صحابہ پر، اے اللہ تجھے اس رحمت کا واسطہ، وہ رحمت میرے اوپر بھی نازل فرما دے۔ اگر یہ دو مطلب لے تو یہ مطلب تو صحیح ہے، لیکن یہ مطلب مراد لینا کہ اللہ واسطے کے بغیر سنتا ہی نہیں، اللہ کو واسطوں کی ضرورت ہے، یا یہ کہ اللہ کو کوئی میری دعا قبول کرنے پر مجبور کر سکتا ہے، یہ تصور غلط ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کے لیے وسیلہ تلاش کرو، نیک عمل کرو، نماز پڑھو اور صدقہ خیرات کرو، ذکر و تلاوت کرو، یہ ہے وسیلہ۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ اب دیکھیے وسیلے کے اندر سارے نیک اعمال آ گئے، لیکن اللہ نے ان نیک اعمال میں سے جہاد کو خاص طور پر الگ ذکر کیا، اس لیے کہ اعمال صالحہ میں سب سے اعلیٰ عمل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مال جان کی قربانی دینا، یہ سب سے زیادہ نیک عمل ہے۔ اس لیے اللہ نے اعمال صالحہ جتنے تھے سب کو اجمالی طور پر ذکر کیا، اور جہاد فی سبیل اللہ کو واضح طور پر الگ ذکر کیا۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ وزیرۃ السلام ہی الجہاد، اسلام کا سب سے اعلیٰ عمل وہ جہاد ہے، سب سے اعلیٰ عمل اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد اور کوشش، یہ سب سے اعلیٰ عمل ہے۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ لغت کی کتابوں میں لکھا ہے فلاح ایک ایسا لفظ ہے جس میں دنیا کی خیر بھی آ جاتی ہے، آخرت کی خیر بھی آ جاتی ہے، اور لکھا ہے کہ اس سے بڑا، اس سے زیادہ جامع لفظ عربی زبان میں کوئی نہیں جس کے اندر دنیا کی خیر بھی آ جاتی ہو، آخرت کی خیر بھی آ جاتی ہو۔ جب اللہ کہتے تم فلاح پا جاؤ گے، مطلب یہ کہ تمہیں دنیا کی خیر بھی ملے گی اور آخرت کی خیر بھی ملے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو فلاح عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بے خواتین کا اسلام میں درس قرآن و حدیث لکھتا رہا، 123 دروس اللہ پاک نے لکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ کچھ احباب نے کتابی شکل میں جمع کر دیے، یہ باہر اسٹال پر دستیاب ہیں۔ 123 دروس ہیں درس قرآن و حدیث کے عنوان سے۔ گزشتہ ہفتے کا درس بنی اسرائیل اور صحابہ اکرام کے کردار میں فرق، یہ اسٹال پر آڈیو سی ڈی میں دستیاب ہے، ضرور لیتے جائیے گا۔ اللہ پاک ہمارے تمام مسائل حل کر دیں اور ہم پر عنایت اور رحمت کی نظر کریں، آمین۔ یہ لکھا ہے بھائی نے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ مولا معاف فرما دے، مولا رحم فرما دے، مولا کرم فرما دے، مولا قیامت کے دن ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ہمیں حقدار بنا دینا۔ مولا اپنے کرم سے، فضل احسان سے اے اللہ ہم گناہگاروں کو شفاعت کا حقدار بنا دینا۔ اے اللہ ہم سب کو
تیرے دین کی سربلندی کے لیے مال جان کی قربانی کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ امت مسلمہ کو بلندی عطا فرما دے. اے اللہ امت مسلمہ کی ذلت کو عزت میں، پستی کو بلندی میں، ضلالت کو ہدایت میں بدل دے. مولا کرم فرما دے، مولا رحم فرما دے. مولا عالم اسلام کے رہنے والوں کو ظالم حکمرانوں سے نجات دے دے. مولا ظالم حکمرانوں سے نجات دے دے. اسلام کا درد رکھنے والے حکمران عطا فرما دے. مولا ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما دے، مشکلات آسان فرما دے، ساری بیماریوں سے شفا عطا فرما دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے. مولا اپنے فضل و کرم سے، اپنے حبیب پاک، اپنے نیک بندوں کے وسیلے سے، واسطے سے اے اللہ ہم گناہگاروں کی دعاؤں کو قبول فرما لے. جو رحمت تیرے ان بندوں پر نازل ہوئی وہ رحمت ہم پر بھی نازل فرما دے. اس رحمت کے چند چھینٹے اے اللہ ہم پر بھی برسا دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی رسوله وخير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا افضل شیخ پوری صاحب کی آواز میں. اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان. اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات. تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم دو نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ. محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. www.درسقرآن.com